کفار مکہ جو دراصل بت پرست تھے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے یا وہ یہ سوال کرتے تھے، کیونکہ وہ بت پرست تھے تو ظاہر ہے ان کے جو بت تھے وہ کوئی شکل، کوئی ہیئت رکھتے تھے، کوئی سائز رکھتے تھے، یا وہ کسی چیز سے بنے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ اسی طرح کے سوالات پروفٹ محمد سے نعوذ باللہ ان کے خدا کے بارے میں کرتے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ اسے کس نے بنایا ہے، وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے، یا خدا نخواستہ اس کی شکل کیسی ہے۔ اور اسی طرح اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ سوال کہ آپ اپنے رب کا، اپنے خدا کا جن کو آپ خدا کہہ رہے ہیں، ان کا حسب نسب یعنی ان کا فیملی ان کی بتائیں، ان کا خاندانی تاریخ وغیرہ بتائیں کہ وہ کن کے کن کے بیٹے ہیں یا کس خاندان سے توبہ نعوذ باللہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں خدا کا کانسیپٹ یہی تھا، کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو ان دونوں طرح کے یعنی اس زمانے میں موجود ہر طرح کے مذہب، ہر مذہب اور ہر عقیدے سے اسلام کے فرق کو دو ٹوک انداز سے واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ یعنی جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اس کی آیتوں کا مطلب کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ صرف ایک ہے، یکتا ہے۔ یکتا کا مطلب یونیک، there is nothing else and no one else like him in his status or in his attributes، یعنی کہ اس طرح کی وہ صرف واحد اور یکتا ہے، احد ہے، یعنی کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ سیکنڈ لائن، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب انڈیپینڈنٹ یا اٹرنل، یعنی کہ وہ ہی ہمیشہ سے ہے اور وہ ہی ہمیشہ رہے گا۔ اب جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی کا مطلب ہے کہ نہ وہ کسی اور چیز کی طرح ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی چیز سے بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگلی لائن کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یعنی یہ جوابات ہوئے کرسچینٹی اور جوئزم کے اگینسٹ۔ اور پھر اگلی لائن وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر، یعنی کہ اس کے جیسا، اس کی جیسی کوالٹیز، اس کے جیسا اسٹیٹس، اس کے جیسی اتھارٹیز، اس کے جیسی طاقت کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ تمام یہ ایکسپلینیشن ہوئی کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، وہ کیسی ذات ہے۔ تو یہ نہ صرف اس وقت کے تمام مذاہب اور یا تمام عقیدے کے اگینسٹ، تمام طرح کے عقیدوں کے اگینسٹ قرآن کا جواب تھا کہ اللہ جو پروفٹ، جو اللہ، جس اللہ کا تعارف جو اصل میں در حقیقت اللہ ہے سب کا، اور جس کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو جس کی طرف بلا رہے تھے، وہ نہ صرف اس زمانے کے اعتبار سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو جیسا کہ قرآن کی سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، جو ایک ون آف دی، وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ ایک انہوں نے لکھی ہوئی تھی، ان کے لکھے ہوئے ان کی جیوز کی بکس کی کاپیز جو ہیں وہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس موجود تھی، تو وہ ان کو خدا کا بیٹا گردانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو خدا کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اور اسی طرح قیامت تک آنے والے دیگر تمام مذاہب یا عقیدے، یعنی جب جب لوگ کبھی کسی اور چیز کو یا کبھی کسی اور ذات یا شخصیت کو یا کبھی کسی اور طاقت کو اپنا خدا سمجھیں گے، تو ان سب کے جواب میں یہ صورت جو ہے یہ ایک اوتھینٹک جواب ہے، کیونکہ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ نہ صرف یہ اس دور کے لیے مکمل اور الٹیمیٹ آنسر تھا یا سورس آف یا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھا، بلکہ یہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ویلڈ اور اپروپریٹ اور اوتھینٹک سورس رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہوا مختصر تعارف سورہ اخلاص کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان کی پختگی اور قرآن کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں یہ دعا فرما رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تکلیف کے دور میں، اس فتنے کے دور میں، اس ٹیسٹ سے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، اس میں ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہم سب کے والدین کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو کامیابی سے اس میں سے گزروائے، آمین ثم آمین۔